الحمدللہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ عز و جل 23 ربیع الاول بدھ کا دن ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ انشاءاللہ ایک تسبیحات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور اب تعالیٰ کے ذکر کرتے کرتے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے، دارالفلاح وظائف آفیشیل اسلامک چینل ہے، اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل مختلف اوقات میں آپ کے لیے مختلف ویڈیوز لائی جاتی ہیں۔ بہت سا وقت نکالنے کے بعد مجھے ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ تو بدھ کا دن ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اگر والدین حیات ہیں ان سے دعا کروایا کریں، والدین حیات ان کی خدمت کریں، والدین حیات ہیں تو ان پر خرچ کریں۔ اس کے بعد نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی ہے، جو واجب ہے اس کی ادائیگی کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو آخرت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ اسی طریقے سے بہت سی احادیث پاک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ آپ کو جو بھی درود آتا ہے اس کو آپ پڑھیں، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، حضور فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب ہماری نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، کام کیا ہے، سوچ کیا ہے، یہ انسان خود جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے اور چیز پر قادر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزتوں سے نوازے، جسے چاہے رسوا کرے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جسے چاہے شفا عطا کرے، جسے چاہے مرض میں مبتلا کرتے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں پنڈلیوں کے ساتھ لپٹ جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا جب روح کا عالم ہوگا نکلنے کا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بہت سی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں زندگی میں۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ نماز فجر سے لے کر عشاء تک پابندی کے ساتھ وضو کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر کے ساتھ نماز ادا کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا کیا ہے؟ ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کرنا، ان پر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اپنے علاقے میں غرباء اور مساکین کی طرف توجہ کرنا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے چند درہم اور دینار ان پر خرچ کرنا۔ اگر زکوٰۃ بنتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی واجب ہے تو اس کو واجب ادا کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کر آپ اس کی جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرنا۔ میرے دوستو، ایک وقت آئے گا ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ دنیا بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے، بہت سی قیامت کی نشانیاں بھی ظاہر ہو گئی ہیں۔ ہمارا مسئلہ دولت نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک بندہ وینٹیلیٹر پہ بیٹھا یہ دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے صرف صحت عطا فرما دے، اس صحت کے بدلے میرے پاس جو کچھ بھی ہے تو لے لے، یا اللہ میں تیری راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوں، مجھے صحت عطا فرما دے۔ ایک شخص ہے جس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، مرض کے مبتلا ہونے کے باوجود کسی مرض میں وہ مبتلا ہے تو وہ دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ مجھے ایک دفعہ شفا عطا فرما دے۔ تو میرے دوستو، شفا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت یاب کی عطا فرمائے۔ ایک شخص ہے اس کو ایک جگہ پہ تکلیف ہے، وہ دعا کرتا ہے یا اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دم کرتا ہے یا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب سب کے پاس جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے۔ اس لیے جس حال میں بھی ہیں اس کو شکر ادا کریں، اس کا جس حال میں بھی ہیں ہمیشہ شکر ادا کریں، شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور میرے دوست احباب، قرآن کی تلاوت کو شروع کریں۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو روزانہ 1 رکوع قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ 1 حدیث پاک پڑھیں، اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کو بیان کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں رات کو سونے سے پہلے۔ اس کی بڑی فضیلت و بڑی برکات ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، دنیا تو گزر ہی جائے گی۔
مکان، اسباب، دولت، پروٹوکول، شان و شوکت ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور جائز طریقے سے آپ نے کمایا ہے، حلال طریقے سے، تو باخوشی اس کو اپنے ذات پر خرچ کریں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں۔ مکے جائیں، مدینے جائیں، امام حسین، حسن، مولا علی، امام عباس سب کے روزے پر جائیں، بغداد جائیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اجمیر شریف جائیں انڈیا میں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو جائز کام ہے وہ آپ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوٹنا ہے، واپس جانا ہے۔ میرے کہنے پہ سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 کا ترجمہ و تفسیر لازمی پڑھیے گا ایک مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف آئے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کا حل بھی آپ کو مل جائے گا اور زندگی کا مقصد بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو تسبیحات میں سب سے پہلی تسبیح تو تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، بہترین تسبیح ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی کے ساتھ تسبیح فاطمہ ہر فرض نماز کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بڑی فضائل اور بڑی برکات ہیں۔ جو خاتون گھروں میں تھک جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ تسبیح فاطمہ کو پڑھا کریں، باوضو ہو کر، باادب بیٹھ کر، پاک جگہ پر بیٹھ کر تسبیح فاطمہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت ہوگی، جسم میں تندرستی حاصل ہوگی۔ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو، نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کریں، خدا کی قسم بہت سی برکت آپ کو مل جائے گی۔ اپنا مال سچ بول کر بیچیں، اگر آپ کے مال میں کوئی عیب ہے تو اس کو بتا کر بیچیں۔ بے شمار اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور پھر دیکھیے گا آپ کا کاروبار چمکنے لگے گا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کریں، یا باسطو کی تسبیحات کو پڑھیں، یا باسطو اس میں دولت اور روزی میں بڑی برکت ہے۔ یا باسطو اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، یا باسطو کو آپ پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کریں، ایک تسبیح روزانہ۔ یا باسطو رات کو سونے سے پہلے جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یا باسطو کے ساتھ ایک تسبیح اور تبارک الذی، سورہ ملک اور سورہ واقعہ، سورہ ملک پارہ نمبر 29 اور سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور استغفار بھی کرتے رہا کریں، پہلے کلمے کا ذکر کرتے رہا کریں۔ اب تعالیٰ ہم جب واپس جائیں لوٹ کر دنیا سے، تو اس جہاں پہ جب جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ شریف حضور کی زیارت کرتے ہوئے جائیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جو باتیں کی اس پہ غور و فکر ضرور کیجیے گا، جو بتایا اس کو ضرور پڑھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔